اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں غیر حقیقی توقعات سے وابستہ مایوسی سے متعلق بات کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے متعلق سوچیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں کہ امید سے بھرے رہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ میری ایک بڑی رویا ہے کہ خدا سے توقع رکھوں کچھ ناممکن کام کر دکھائے، لیکن ہم نے خود کو مایوسی پر لگائے رکھا ہے جب ہم ان چیزوں کا یقین کر لیتے ہیں جن سے متعلق بائبل بھی ہمیں نہیں بتاتی کہ وہ حقیقی ہیں۔ میں نے ایسی 10 چیزیں ڈھونڈ لی اور بھی بہت ہوں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ اکثر اوقات اگر آپ واقعی ہی یہ سننے کے لیے دل کو کھولیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی وجہ سے ناخوش نہیں ہوتے، ہم اپنی توقعات کی وجہ سے جو ہم نے ان سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں ناخوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں ڈیو سے ہمیشہ توقع رکھتی تھی کہ وہ مجھے خوش رکھے، اور اس بات کے بہت برس بعد خدا نے کہا کیا تو ڈیو کو یہ ذمہ داری سونپنا بند نہیں کرے گی کہ وہ تجھے خوش رکھے؟ سنیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر ایسا ہو جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ جس کے ساتھ اس رشتے میں ہیں وہ آپ کو خوش نہیں رکھ رہا، لیکن شاید آپ کو اپنی خوشی کے لیے خود ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے اور فیصلہ کریں کہ خدا میں خوش رہنا ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں کی ذمہ داری خود اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جب میں نے آخرکار ان پر انحصار کرنا بند کیا تو ان سے کافی بوجھ کم ہو گیا۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہر وقت خوش رکھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو کسی کو بھی پریشان کر کے رکھ دے گی۔ میرا مطلب ہے جب آپ مسلسل کسی پر بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کر بھاگے اور آپ کو خوش رکھے اور آپ اس سے متعلق اچھا بھی محسوس کریں، تو آخرکار آپ ان کو تھکا دیں گے اور وہ آپ کے ساتھ مزید کوئی تعلق بھی رکھنا نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا جب آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کیا ہیں اور آپ اپنے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ یہ کام کسی اور پر نہیں ڈالتے، تو اس سے تعلقات اچھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ذرا آغاز پر غور کرتے ہیں۔ ہم پہاڑ کی چوٹی پر نہیں رہ رہے، اور اس حقیقت کا سامنا کرنا ہمیں حقیقی زندگی کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ میں بڑے خواب دیکھنے پر یقین رکھتی ہوں، لیکن ہمیں حقیقی زندگی کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ وہ وقت بھی آتے ہیں کہ ہم زندگی کے پہاڑ کی چوٹی پر لطف اندوز ہو سکیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم زندگی زیادہ تر معمول کے روزمرہ کاموں میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں اس سے متعلق سوچ رہی تھی اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ہر وقت پرجوش اور ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کرسمس کے بعد یا نئے سال کی چھٹیوں کے بعد کافی عرصہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں روٹین سے مختلف ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں واپس اپنے روزمرہ کے کاموں پر آ گئی۔ ہم اپنی روزمرہ معمول کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ زندگی میں مسالہ، کبھی کبھار تھوڑی سی کچھ سرگرمی، برتھڈے پارٹی، نیا لباس، چھٹیاں، ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ذرا ہلانے کے لیے، مختلف بنانے کے لیے۔ لیکن دیانتداری سے کہوں گی زیادہ تر زندگی صبح اٹھنا، رات کو سو جانا، صبح اٹھنا، رات کو سو جانا، صبح اٹھنا، رات کو سو جانا، اور کام پر چلے جانا، گھر کی صفائی کرنا، کسی کو گند کرتے ہوئے دیکھنا اور دوبارہ صفائی کرنا، چرچ جانا، گھر آنا، مارکیٹ جانا، کھانا کھانا، صفائی کرنا۔ ٹھیک ہے، ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ابلیس کے کھیلنے کے لیے بڑا اچھا کھیل ہے۔ صرف اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کو ناخوش کرتا ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ کیونکہ دشمن ہر شے سے بڑھ کر ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر دنیا مسرور مسیحیوں سے بھر جائے تو پھر بہت سارے لوگ ان میں شامل ہونا چاہیں گے۔ آمین۔ یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
نہ صرف یہ کہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے روزمرہ کی ایک عام زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ گھر کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی، اپنی کار کا آئل تبدیل کرنا یا رش میں گاڑی چلانا، اور واقعی جب ہم خدا سے حقیقی معنوں میں گہرے رشتے میں بن جاتے ہیں تب ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہے خداوند کی حقیقی خوشی۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دن خوشگوار دن نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھا دن تو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ایک خوشگوار دن بھی ہو۔ اور دیانتداری سے کہتی ہوں، حتیٰ کہ لوگ چرچ بھی جاتے ہیں اور یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن یہاں ہال میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں اکثر اوقات لوگ چرچ میں تفریح کی غرض سے جاتے ہیں اور یہ اس مقصد سے بہت دور ہے جس مقصد کے لیے ہمیں خداوند کے حضور آنا چاہیے۔ اور یہاں حمد و ثنا کرنے والے گروپ سے لے کر اسپیکر اور میڈیا کے لوگوں تک یا جو کچھ بھی، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم آپ کو تفریح مہیا کرنے آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں وہ بتانے آئے ہیں جو آپ کی زندگیاں بدل کر رکھ دے اور آپ کو آزاد کرے اور اگلے پورے ہفتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دے۔ آمین۔ زندگی جو آپ کے پاس ہے وہی ایک زندگی ہے، اور نفرت کرنے سے آپ کو ایک اور زندگی نہیں مل جائے گی۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے بھاگنا بند کریں، اسے اپنانا سیکھیں اور ابھی جہاں پر آپ ہیں خوش ہوں۔ قناعت پسندی پر کچھ حوالے۔ پولس تیموتھیوس کو لکھتا ہے اور اس نے کہا، ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کلام کے اس حصے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے آپ ننگے تھے، اور شاید کسی نے پہلے سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کمبل، دری یا چھوٹے چھوٹے کپڑے تیار کیے ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا کرسمس کی رات سے 2 گھنٹے پہلے پیدا ہوا، لہٰذا انہوں نے اسے سینٹا کلوز سوٹ پہنا دیا اور ایک ہیٹ بھی۔ آپ کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں آتے، لیکن جلد ہی کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ دے دیتا ہے، کپڑے پہنا دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے جب آپ باہر نکلے تو آپ کو کوئی ننگے بدن پر خوبصورت سوٹ پہنا دیتا ہے یا آپ کا پسندیدہ لباس۔ لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر سوچیں۔ مجھے حیرت ہے کہ کتنے ہی لوگ زیادہ دولت مند بننے کے لیے رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر اکثر اوقات آپ کو یہ سننے کو ملے گا، باپ کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ اپنے خاندان کے لیے کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ہر چیز ہو، اور پھر ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، کیونکہ ان کے بچوں کو حقیقی معنوں میں جو چاہیے تھا وہ ان کا وقت تھا۔ ضروری نہیں کہ ان کو دولت ہی چاہیے تھی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ ٹومی بارنیٹ کون تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مبشر کی خدمت کرتا اور ساری زندگی بہت مصروف رہا، لیکن اس کے بیٹے جو اب دونوں، ان میں سے ایک فینکس میں ڈریم سینٹر چلا رہا ہے اور دوسرا لاس اینجلس میں، وہ سب خدمت میں ہیں اور ایک بہت زبردست خاندان ہے۔ اس کے بچوں نے ہمیں بتایا چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتے تھے، اگر ان کا کوئی فٹ بال میچ ہوتا یا باسکٹ بال میچ ہوتا یا جو کچھ بھی، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتے، وہ دنیا کے دوسرے سرے سے بھی آ کر ان کا میچ دیکھتے اور پھر واپس اپنے کام پر چلے جاتے۔ جو چیز رشتوں کو جوڑتی ہے وہ ہے وقت، اور میں آپ سے سچ کہوں گی میرے لیے کسی کو پیسے دینا وقت دینے سے آسان ہے۔ میں نے اگلے روز سنا ہم امریکہ والے دنیا کے مصروف ترین لوگ ہیں، لیکن میں وقت لینا چاہتی ہوں کہ اس بات کو ذرا واضح کروں تاکہ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت کام کر سکتے ہیں اور رشتوں پر دھیان نہ دیں تاکہ آپ اور دولت کما سکیں اور بڑا گھر خرید سکیں اور بہتر گاڑی، چند اور نئے کپڑے اور یقینی طور پر نئے شوز۔ اور یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چیزوں سے لطف اندوز نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں مجھے چیزیں پسند ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات میرے ساتھ یہ ہوئی، جتنی میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں اتنی ہی چیزیں مجھے بری لگتی ہیں۔ اب میری ایک خواہش ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں، دلکش انداز میں بوڑھا ہونا، اور
اس کا سب ٹائٹل ہوگا بڑھاپے کے بغیر بوڑھا ہونا، کیونکہ ہم سب بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود پر بڑھاپا طاری نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں وقت کے ساتھ آپ عمر میں وہاں ہوں گے جہاں میں ہوں۔ میں نے اپنی عمر کو کبھی راز نہیں رکھا، وقت کے ساتھ آپ بھی میرے جیسے ہوں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب آپ وہاں پہنچیں گے جہاں میں ہوں، آپ تجربے سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور آپ سیکھ گئے ہوں گے کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جانتے ہیں اچھے اور مضبوط رشتے، خاص طور پر آپ کے خاندانی رشتے، سب سے قابل قدر سرمایہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان کو مضبوط رکھنے کے لیے ان سے زیادہ کسی اور شے کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آمین۔ لہٰذا نہ ہی آپ اس دنیا میں کچھ لے کر آتے ہیں اور نہ ہی کچھ لے کر جاتے ہیں۔ مصر کے لوگ اپنے مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں دفن کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ ان کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ اب فلپیو 4 کی 11 سے 13 آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، سب کہیں سیکھا ہے، کہ میں جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ اب سنیں، میں بہت خوش ہوں کہ پولس نے کہا کہ میں نے سیکھا ہے۔ جب اس نے آغاز کیا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے آخر کار قناعت پسند ہونا سیکھا۔ اور وہ آگے چل کر کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ہم اس آیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اس حوالے کا یہ مطلب نہیں۔ اس نے کہا وہ پست ہونا بھی جانتا ہے اور وہ بڑھنا بھی جانتا ہے، وہ دونوں حالتوں میں راضی رہنا جانتا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ۔ لہٰذا اہم بات جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم یکساں رہتے ہوئے اس کی قدرت پر اور کاموں پر بھروسہ کریں، قطع نظر اس کی کہ ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، یکساں طور پر اچھے پیارے سے شادمان لوگ بن کر رہنا، یہ روحانی پختگی ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ سنیے، استحکام ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ہاں، پچھلے ہفتے میرا ٹیسٹ تھا، میں اس میں کامیاب نہ ہوئی، مجھے دوبارہ دینا پڑے گا، لیکن ہمارا ہدف یہی ہونا چاہیے، کیونکہ واقعی ابلیس کی تمام تر کوشش یہ ہے، وہ ہماری چیزوں سے متعلق پریشان نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب ہم پریشان ہوں گے ہم ایسے الفاظ منہ سے نکالیں گے جو نہیں نکالنے چاہیے، اور ہم کچھ غلط فیصلے بھی کریں گے اور وہ ہماری گواہی کو برباد کریں گے، اور جب بھی ہم اس طرح کرتے ہیں ہمیشہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو اس کھیل کی دعوت دینا چاہتی ہوں جو میں کھیلتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی بار ابلیس کو مستحکم رہ کر پاگل کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ڈیو ہمیشہ کیا کہتے ہیں جب کچھ ایسا ہو جس کی توقع نہیں ہے، تو وہ صرف یہ کہتے ہیں، ابلیس تم مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا برقی دروازہ ہے جہاں سے آپ اپنی گاڑی لا کر پارک کر سکتے ہیں، اور ہمارے بجلی سے چلنے والے دروازے کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی، لہٰذا ہمیں دروازہ مرمت کروانا پڑا اور اس کے لیے ہمیں اچھے بھلے پیسے دینے پڑے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ غلط کر دیا۔ جب ڈیو اپنی کار لے کر دروازے میں سے گزر رہے تھے تو آدھے راستے میں آ کر دروازہ ان کی کار سے ٹکرایا، لہٰذا ان کی کار پر ایک سائڈ پر لمبا سا ڈینٹ پڑ گیا، اور اب ہمیں اس کی مرمت کے لیے اچھے خاصے پیسے دینے پڑے جو کافی زیادہ تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ بہت خفا ہو سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ابلیس کیا تو جانتا ہے تو مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ کیا آپ جانتے ہیں اصل بات یہ ہے انہیں اس کو مرمت کروانا ہی تھا، اور اس پر جتنے پیسے لگنے تھے اتنے ہی لگنے تھے۔ لہٰذا خفا ہونے سے یا برا بھلا کہنے سے ہماری زندگی میں چیزیں بدل نہیں جاتی، ہم صرف اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سن 2019 آپ کی زندگی میں بہت اچھا سال ہو تو آئیے فیصلہ کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں، ہم ان کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، اور حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اس بات کا احساس کریں گے کہ زندگی کامل نہیں، لوگ کامل نہیں، چرچ کامل نہیں، کوئی ملازمت پرفیکٹ نہیں، کوئی دوست پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی شخص جس سے آپ نے شادی کی ہے کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے موجودہ ساتھی سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن دوسرا جو بھی آئے گا وہ زیادہ مشکلات کا سبب بنے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ اب تربیت پا چکا ہے اس پر گزارا کریں، اور بعد میں بھی ایسا ہی کریں۔
آمین. میرے خیال میں پولس نے کہیں آگے چل کر اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کیا. اس نے چیزوں کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھنے کا فیصلہ کیا. جب اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہو تو ان کو اس طرح دیکھنے کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابلیس مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ میرے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتے ہیں ابلیس فقط مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے، اب نہیں ہوگا. اپنا اطمینان نہیں کھوؤں گی. میں اپنی خوشی برباد نہیں کروں گی. عبادت سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اطمینان رکھنے سے متعلق بات کر رہا تھا، کیونکہ پریشان ہونے سے کچھ بدل نہیں جاتا. بہت برسوں پہلے کی ایک کہانی جس کا تعلق میری زندگی سے ہے. میرا مطلب ہے شاید 30 سال پہلے کی، جب بہت شروع میں یہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. میرا مطلب ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ میرے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا، اور میں اس قسم کی انسان نہیں تھی جو خاموشی کے ساتھ پریشان ہو جاتی. میں ان میں سے نہیں جو اندر ہی اندر غصے سے کھولتی رہتی اور اپنے آپ تک ہی رکھتی. اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں تو تمام گھر کو معلوم ہوتا کہ مجھے پسند نہیں. اور یہ ان وقتوں کی بات ہے جب خاندان ابھی تک رات کا کھانا مل کر کھایا کرتے تھے، لہٰذا رات کا کھانا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. میں اپنا بہت سا وقت کھانا بنانے میں صرف کرتی. وہ عام طور پر شام کے 5:30 بجے تک گھر پہنچ جاتے تھے اور ہم 5:45 بجے تک کھانا کھا لیا کرتے تھے. میں، جیب اور ہمارے 4 بچے تھے، میز کے گرد بیٹھ جاتے اور کھانا کھاتے. آپ نے اتنی محنت کی ہو اور وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ ایسی میز بناتے ہیں یا نہیں، لیکن میز اس وقت ٹکڑوں میں آتے تھے اور ان کے درمیان میں ایک لکیر ہوتی تھی کہ آپ اس میں ایک ٹکڑا رکھ دیں اور اس کو بڑا بنا لیں. لہٰذا ہر رات، میرا مطلب ہے ہر رات کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی چیز میز پر گرا دیتا. مطلب جیسے پانی، دودھ، کافی. میرا اصل امتحان یہ ہوتا کہ اس کو دراڑ تک پہنچنے سے پہلے صاف کر دوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دراڑوں میں چیزیں پھنسی ہوتی ہیں میز پر کہیں نہ کہیں. آپ یہ باتیں جانتے ہیں. لہٰذا میری حالت ایسی ہوتی. اوہ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا ہم ایک بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے؟ کیا کسی کو منظر یاد آیا؟ میں اسے صاف کرنے کے لیے لپکتی اور اگر میں نہ پہنچ پاتی تو مجھے میز کے نیچے گھس کر صاف کرنا پڑتا. کبھی ٹیبل کے اوپر، کبھی ٹیبل کے نیچے، اور بچوں کی لاتیں میرے سر میں لگ رہی ہوتی اور میں چیخ رہی ہوتی. ایک رات خدا نے مجھ سے بڑے صاف انداز میں کہا، جوائس، تجھے وقت کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ تیرا یہ سارا غصہ اس دودھ کو میز کی ٹانگوں سے لے کر واپس میز پر لا کر اس کو دوبارہ گلاس میں انڈیل نہیں سکتا. تو پھر تو کیوں نہیں اسے صرف صاف کر دیتی، اپنے اطمینان کو قائم رکھتی، تاکہ اپنا کھانا انجوائے کر سکی. کیا کوئی آج رات ایسا کرے گا کہ آپ کو معلوم ہے غصہ کرنے سے کتنی توانائی صرف ہوتی ہے؟ یہ 8 گھنٹے کی مزدوری کے برابر ہے. میرا مطلب ہے سنجیدگی سے پہلے غصہ کرنا اور پھر خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا اور پھر احساس جرم کا شکار ہونا کہ آپ نے خود کو کیسا بے وقوف ثابت کیا. یہ مشکل کام ہے. لہٰذا یہ نقطۂ نظر بہت اہم ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، چاہے کتنا ہی برا ہے، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. اور ہمیں ضرورت ہے سیکھنے کی کہ کیسے خدا کا شکر ادا کرنا ہے ان باتوں کے لیے جو بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی، بجائے ان باتوں سے متعلق پریشان ہونے کے کہ جو ہو چکی ہیں. ایک بار میری ایک دوست کشتی کی سیر کے لیے جا رہی تھی. وہ کشتی میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے زبور 91 پڑھ رہی تھی کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وغیرہ وغیرہ. اور کشتی ایک بڑی لہر سے ٹکرائی اور وہ پیچھے کی طرف جا گری اور اس کے سر پر چوٹ لگی. اسی وقت اس نے کہنا شروع کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زبور 51 پڑھ رہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں میرے سر پر چوٹ لگ گئی. وہ کہتی ہے کہ خدا نے واضح طور پر کہا تم مر نہیں گئی ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. جانتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ گھر جا کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں صرف یہ فیصلہ کرنے سے کہ پہلے کی نسبت چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل کریں گے. آمین. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو طلاق لے لیتے ہیں وہ اس لیے طلاق لے لیتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ اپنی شریک حیات کی برائیوں پر ہوتی ہے.
حتیٰ کہ ان کو وہ باتیں بھی یاد نہیں آتی جو انہیں کبھی بڑی پسند تھیں، اور اسی لیے انہوں نے شادی بھی کی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات کو مختلف انداز میں بیان کروں؟ ٹھیک ہے، میں ایک فلم دیکھ رہی تھی اور اس کا نام تھا سیکنڈ چانس، شاید سیکنڈ چانس کرسمس یا کچھ اور، مجھے نہیں معلوم۔ اور اس فلم میں ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ خوش اور بہت خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں گم ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور تقریباً 4 برس کے بعد وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ گندا ہے، وہ یہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، لہٰذا وہ طلاق لینے کے لیے اپنے وکیل کے پاس جاتی ہے تاکہ طلاق کے کیس کو دائر کرے۔ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کو پہچانتی نہیں، لہٰذا اسے اپنے خاوند سے دوبارہ ملنا پڑتا ہے اور سیکھتی ہے کہ وہ اس کا خاوند ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ ایک بہت اچھا شخص ہے، اس کو اس میں یہ چیز پسند تھی، اس کو اس میں وہ چیز پسند تھی، اور پھر کچھ اور چیزیں بھی پسند تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اختتام کیا ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آخر کار اسے احساس ہوا ہوگا کہ اس نے اس کی کمزوریوں پر زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی خوشی کا درجہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر کسی کو چاہیے کہ ایسا کرے۔ میں اپنی خوشی کا درجہ تبدیل کر سکتی ہوں یہ سیکھنے سے کہ ان چیزوں پر دھیان دیں جو ہمارے پاس ہیں، بجائے ان چیزوں کے جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ مجھے آپ کو تو نہیں معلوم جب میں نے پہلی بار یہ خاص بات سیکھی کہ ہم اپنی توقعات کی بدولت دوسروں سے ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں اور ہماری توقعات دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں، اس سے مجھے بہت مدد ملی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت دفعہ ہم لوگوں سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کو کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ دوسروں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بھی وہی کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بنائے ہی نہ گئے ہوں۔ یہ انتہائی فضول کوشش ہوگی کہ آپ کسی کو وہ بنانے کی توقع کریں جو وہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ انتہائی فضول کوشش ہوگی کہ آپ کسی کو وہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں جو وہ ہے ہی نہیں، اس لیے جو کچھ آپ کو شروع میں پسند تھا ان باتوں پر دھیان دیں۔ ڈیو برتن دھوتے ہیں جس سے باقی باتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے گزشتہ رات میرا ایک پسندیدہ گلاس توڑ دیا تھا، ہم ابھی تک اس پر بحث کر رہے ہیں۔ صابر شاہ کے ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم تبدیل ہی نہیں ہونا چاہتے، یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے۔ اب سنیں، جب پولوس کہتے ہیں، مطلب کچھ یوں ہے، جب پولوس کہتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے، اس نے سیکھا کہ کیسے ہر حال میں راضی رہا جا سکتا ہے، چاہے وہ پست حالی میں ہو یا بڑھ رہا ہو، وہ ہر حال میں راضی ہے۔ کلاسک ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، اس حد تک مطمئن ہو جانا جہاں آپ بے چین اور پریشان نہ ہو۔ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، ظاہر ہے ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دوسرے لوگ غلط بات نہیں کریں گے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اتنے عقل مند ہو جائیں کہ اپنے آپ کو بہت سے دباؤ سے بچائیں اور توانائی کو ضائع نہ کریں، بلکہ کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دشمن ہم پر کتنے تیر چلا سکتا ہے اور ہم پھر بھی قائم رہیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت دلچسپ کھیل ہوگا اور اسے پوری قوت سے کھیلیں۔ ابلیس، میں خوش رہوں گی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو آپ کے پاس نہیں، اور اس امید پر غور کریں جو مسیح میں آپ کے پاس ہے۔